بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں 2-3 منٹ میں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کے دل پر سکینہ اس لیے نازل کرتا ہوں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے سابق ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، کیونکہ ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن معلوم ہوا کہ سکینے کا نور دل میں آنے کے بعد ان کے موجودہ ایمان پر مستزاد ایمان ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکینے کا نور عطا ہونے سے پہلے ان کا وہ سابق ایمان کیا تھا؟ اس کا نام تھا ایمان عقلی استدلالی موروثی، یعنی ایمان عقل کی بنیاد پر تھا کہ عقل سے اللہ کو پہچانتا تھا، اور استدلالی تھا کہ دلیلوں سے اللہ کو مانتا تھا، دلائل سے اللہ کے وجود پر استدلال کرتا تھا، اور موروثی تھا کہ اماں ابا مسلمان تھے لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں، گائے کا گوشت کھا کر مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب سکینے کا نور عطا ہوتا ہے تو یہ ایمان عقلی استدلالی موروثی ایمان ذوقی حالی وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمان ذوقی کیا ہے؟ یعنی دل میں مزہ چکھ لیتا ہے کہ میرا اللہ کیسا ہے، دل مزہ چکھنے لگتا ہے، اللہ کے قرب کی لذت کو دل چکھ لیتا ہے۔ ذوق معنی چکھنے کے ہیں، اور ایمان حالی یہ ہے کہ ایمان دل میں اتر جاتا ہے۔ حال لام مشدد ہے، یعنی اترنے کے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اب اس کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ایمان دل میں حال ہو جاتا ہے، دل میں وہ اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایمان وجدانی نصیب ہوتا ہے۔ وجدان معنی پا جانا، یعنی دل میں اللہ کو پا جاتا ہے۔ پھر عالم غیب اس کے لیے برائے نام عالم غیب رہتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے گویا ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا عمدہ تعبیر اپنے 2 شعروں میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم، غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم، مشہود لگا ہونے مغیبات کا عالم، محسوس لگا ہونے کہ دل عرش بری ہے، محسوس لگا ہونے کہ دل عرش بری ہے، اللہ رہے ان کی ملاقات کا عالم۔ اس ایمانی کیفیت کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں یہ فرمائی کہ قلب پر مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ دل میں جب اللہ کو پاتا ہے، اللہ کے قرب کی لذت کو چکھتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے لگتا ہے، تو غلبہ قرب حق سے یہ آسمان بھی اس کے لیے حجاب نہیں رہتے۔ اس پر اختر کا ایک شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ قلب میں اس ایمانی کیفیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جس میں پانی نہیں ہے، خشک ہے، خاک اڑ رہی ہے، اس وقت دریا پانی پر کیسے ایمان لائے گا؟ عقل سے، استدلال سے، دوسرے دریاؤں سے سن کر کہ پانی ایسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر پانی آ جائے گا اس وقت اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ ذوقی، حالی، وجدانی۔ پھر وہ دلیل نہیں مانگے گا کہ ہم کو پانی کی دلیل چاہیے، وہ تو کہے گا کہ میرے سینے کے اندر تو خود پانی لبالب بہہ رہا ہے، دور دور میری ٹھنڈک جا رہی ہے، میں اپنے اندر پانی کو محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں، مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جس دریا میں پانی ہوتا ہے دور دور تک اس کی ٹھنڈک جاتی ہے، 1 میل پہلے ہی سے ہواؤں کی ٹھنڈک بتا دیتی ہے کہ آگے دریا قریب ہے۔ اسی طرح قلب میں پہلے ایمان عقلی و استدلالی ہوتا ہے،
عقل سے، استدلال سے، دوسروں سے سن کر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن سکینہ کا نور عطا ہونے کے بعد اب وہ ایمان ذوقی، ایمان حالی، ایمان وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے کہ دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، اللہ کو دل میں پاتا ہے۔ اس احسانی کیفیت کو صوفیہ حضرات نسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی بستی میں صاحب نسبت اللہ والا ہو جاتا ہے تو اس کی ٹھنڈک دور دور تک جاتی ہے، دور دور تک اس کا فیض جاتا ہے، ہزاروں بندے اس کے فیض صحبت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ آیت لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم میں صوفیہ کی اصلاح نسبت خاصہ کا ثبوت ہے۔ اب یہ ایمان ذوقی، حالی، وجدانی یعنی نسبت خاصہ مع اللہ کیسے حاصل ہو، اس کو بیان کرتا ہوں، اور یہ ایک عظیم علم ہے جو حق تعالی شانہ نے محض اپنے فضل سے اختر کو بنگلہ دیش میں عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ ہے کہ ذاکرین کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح خاکی مخلوق کو نوری مخلوق کی مصاحبت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس صحبت کی برکت سے فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق اور ان کا ذوق عبادت ان خاکی بندوں کے قلوب میں منتقل ہونے کی توقع ہے۔ ذکر کا دوسرا انعام ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لے کر ذاکرین کو پیار کر لیتی ہے، جس طرح غلبہ رحمت سے ماں بچے کو سینے سے چپکا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب اور زیادہ رحمت و شفقت جوش کرتی ہے تو اپنا سر اور گردن بچے پر رکھ دیتی ہے۔ جب اور زیادہ پیار آتا ہے تو اپنے دوپٹے سے اس کو بالکل ڈھانپ کر بچے کا پیار لیتی ہے، اور اس وقت وہ غلبہ رحمت مادر کا مجسمہ ہوتی ہے۔ بس غشیتہم الرحمہ کے ترجمے کی تعبیر عاشقانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ذکر کو پیار کرتے ہوئے اپنے آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا انعام ہے نزلت علیہم السکینہ، کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وہی سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور جس کی تفسیر ابھی میں نے آپ سے بیان کی۔ اور یہ کہ سکینہ کیوں نازل کیا، فرماتے ہیں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ بس اس آیت شریفہ اور حدیث مبارکہ کو ملا کر جو ایک علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر پر نزول سکینہ منصوص بالحدیث ہے، اور سکینہ ازدیاد ایمان منصوص بالقرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کے لیے سکینہ لازم ہے اور سکینہ کے لیے زیادت ایمان لازم ہے۔ بس ذکر اللہ ازدیاد ایمان، ترقی ایمان، یعنی حصول نسبت خاصہ مع اللہ کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں وہ درد دل عطا فرما دے جو خدا تعالی اپنے اولیاء کو نصیب فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت اور سلامتی سے رکھیے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اور ہمارے شہر کو امن کا شہر بنا دے، عافیت کا شہر بنا دے۔ اے خدا تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ہم مجبور ہیں، آپ مجبور نہیں۔ ہم مشکل میں مبتلا، لیکن آپ کی لغت میں مشکل کا لفظ بھی نہیں، آپ غیب سے انتظام فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ بلا مانگے عطا فرما دیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔